نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی مکرم محسن اعظم شفیع کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو مسخر فرمایا، پوری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، چاند اور ستارے، انسان، جو کچھ بھی کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا، اور میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقصود کائنات بنایا ہے اور محبوب کائنات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے ایسی محبت ہو نہیں سکتی، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر جب اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور محبوب کو بھی اللہ سے وہ محبت ہے کہ کسی انسان کو ایسی محبت ہو نہیں سکتی اللہ سے جیسی محبوب کبریا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ اور پھر پیارے کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ وہ محبت کی ہے کہ کسی نبی کو ایسی محبت عطا نہیں کی گئی جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا کے آپ گھر تشریف لائے، اپنے حجرے مبارک میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام جبریل۔ لیکن جبریل کو بہت غمزدہ دیکھا، جبریل کو بڑا پریشان دیکھا، جبریل کو بڑا حیران دیکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ پوچھی کہ جبریل آج کدھر سے آ رہا ہے اور اتنا پریشان کیوں ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات مجھے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جاؤ میری جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ جہنم کی میں سیر کر کے آیا ہوں، وہاں کے نظارے دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے گھبرایا ہوا ہوں۔ میرے کملی والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبریل مجھے جلدی بتاؤ کہ کس کس امت کے کون کون سے حالات ہیں جہنم میں، کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مختلف طبقات میں مختلف لوگوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں نے منافقوں کو دیکھا۔ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق، اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، بہت خطرناک ہوتا ہے منافق۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو منافق ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی 7 میں جہنم کے 7 درجات ہیں، تو وہ 7ویں درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے وہ جہنم کے طبقے میں ہوں گے۔ اور اس کے اوپر آ جائیں، چھٹا درجہ ہے، چھٹے درجے میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے درجے میں مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے۔ اور فرمایا 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے ہوں گے، سورج اور چاند کو پوجنے والے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا 4تھے درجے میں آگ کی پرستش کرنے والے ہوں گے، آتش پرست۔ اور 3رے درجے میں یہود ہوں گے، اور 2 درجے میں عیسائی ہوں گے۔ جب یہ سارے درجے بتا دیے تو پہلا درجہ نہ بتایا تو جبریل خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل بتاتے کیوں نہیں کہ اوپر والے درجے میں کون ہوں گے؟ جبریل نے بڑے غمزدہ اور غمناک آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والے درجے میں، جہنم کے اوپر والے درجے میں آپ کی گناہگار امت ہوگی۔ جب میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی اور اوپر والے درجے میں جہنم میں ہوگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، آپ غمگین ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں،
بس نماز پڑھاتے ہیں اور پھر حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ پریشان ہیں کہ آج کیا ہو گیا؟ تو 3 دن ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہیں، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، جیسے بہت ہی زیادہ غم ہے اور پڑ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کی وجہ سے، اور چہرے پر آثار بھی نظر آ رہے ہیں، اور حجرے مبارک میں جا کر حجرے کی کنڈی لگا لیتے ہیں، اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ تو پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، نکلتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر فوراً اپنے حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کر کے سب صحابہ نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ جائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر اندر جائیں اور پتہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشانی ہو گئی ہے، کیا غم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سیدنا صدیق اکبر نے جا کے دروازہ کٹکھٹایا، 3 مرتبہ اجازت چاہی، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سیدنا صدیق اکبر روتے ہوئے واپس پلٹے تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا عمر آپ ہی جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے سلام کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں۔ سب کے مشورے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا کے دروازہ کٹکھٹایا اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ صحابہ نے مشورہ کر کے کہا آپ ہی جائیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دروازہ اپنی رحمت کا کھول دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سن کر کچھ جواب ارشاد فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیار کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسلسل اپنے حجرے مبارک کی کنڈی لگائے ہوئے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں، اور غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ نے تیار کیا کہ آپ ہی جائیں، کیونکہ آپ کی لخت جگر آپ کے گھر میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت علی موقع شناس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ علی، میں جتنا بھی علم ہے حضرت علی کے پاس، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسا علم عطا فرمایا تھا، اپنے علم سے بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے بلایا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اس ہستی کے پاس چلتا ہوں، میں خود نہیں جاتا، اس ہستی کے پاس جاتا ہوں جس ہستی کے لیے ضرور امید ہے دروازہ کھل جائے گا۔ گھر گئے، جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ یہ بات ہے، 3 دن ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، پتہ کرو کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ نے حیا کا دوپٹہ لیا اور جا کر اپنے ابو کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو ہی سیدہ فاطمہ کا دروازے کو ہاتھ لگا، آواز آئی السلام علیکم۔ جو ہی آواز سنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، میرے مصطفیٰ نے ایسے دروازہ کھول دیا جیسے کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ اندر تشریف لے گئیں، دروازہ بند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ابو کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ پریشان ہیں، صدیق پریشان ہیں، عمر بن خطاب پریشان ہیں، علی المرتضیٰ پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ناراضگی ہو گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، جبریل میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے بتا کر گیا ہے فلاں امت جہنم میں ہوگی، فلاں امت فلاں طبقے میں ہوگی، اور جب میری امت کی باری آئی تو میری امت کے بارے میں بھی جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ کی امت بھی جو ہے، آپ کی امت کے گناہ گار جو ہیں وہ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان کریمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی، پھر سجدے میں سر رکھ کے رونے لگے، لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا۔ پھر جبریل آئے، جبریل نے آ کر عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم نہ کر، غمناک نہ ہو میرے محبوب، اپنے آپ کو پریشان نہ کر، تو قیامت کے دن
امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا، جس طرح تو کہے گا اسی طرح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ شفقت، وہ رحمت، ایسی رحمت کسی کو نہیں ملی جیسی رحمت حضور کے امتیوں کو محمد مصطفیٰ کی طرف سے تحفے میں ملی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ غاروں میں بیٹھ کے روتے ہیں، یاروں میں بیٹھ کے روتے ہیں، عرش پر بھی جا کے امت کا خیال ہی خیال ہے کہ میری امت گناہ گار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے روئے ہیں، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آ کر خوشخبری دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک اللہ مجھے کہے گا کہ محبوب تو راضی ہو جا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ساری امت جو ہے اس کو میں بخشوا کے جنت میں نہ لے جاؤں۔ ایسا بھی محبوب کو ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ یوں انبیاء کی بزم میں آئے کہ جیسے 14ویں کا چاند آتا ہے ستاروں میں۔ محمد عرش پر بیٹھے ہیں چپ، خالق نے فرمایا تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، نبی پر جان دینے والے مٹ جایا نہیں کرتے۔ تمہیں امت کا غم ہے، شاعر اپنے شعر میں اللہ کی طرف سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہوگا تمہیں امت کا غم ہے، بخش دوں گا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تمہیں امت کا غم ہے، بخش دوں گا وعدہ کرتا ہوں، میرے محبوب ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔